جو لے گیا تو میں نے کوئی اور دن نہ تھا، میں نے فرمایا پاک ہے وہ، بتانا مقصود یہ تھا کہ جو مصطفیٰ کو لے جا رہا ہے یہی کہیں نہیں لے جا رہا، بلکہ وہی لے جا رہا ہے جہاں تک آج تورات میں کوئی گیا ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا سبحان العزیز، پاک ہے وہ، پاک ہے وہ جو وہاں لے گیا جہاں تک آج تک کوئی گیا نہیں ہے۔ فرمایا سبحان العزیز، اللہ حضور سفرے میں راج پر، حضور سیر پر ہیں، اللہ اکبر، اور سیر کسی کی ایک ادا ہوتی، وہ زندگی بھر سیر ہی نہیں نہ کرتا رہتا، اللہ اکبر، گویا بتا دیا جس کی ایک ادا پر، سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، فرمایا جس کی ایک ادا پر، رات کے تھوڑے سے حصے کی ایک ادا پر لے لیا، فرمایا جس کی رات کے تھوڑے سے حصے کی ایک ادا پر میں خالق و مالک ہو کر سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، اس کی ساری رات کا کیا کمال ہوگا، اس کی ساری رات کی کیا شان ہوگی۔ فرمایا سبحان اللہ بھی وہ لے گیا، کون لے گیا، یہ بھی تلاش کری، وہ لے گیا کون لے گیا۔ فرمایا اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں، جو لے کے گیا ہے بتا تو دیا ہے وہ سبحان ہے، وہ کون ہے، سبحان ہے۔ فرمایا کہ پاک ذات اپنی حبیب پاک علیہ السلام کو لے کے گئی ہے، کس کے لیے، سیر کے لیے، کس کو لے کے گئی، بعبدہ ہی، بعبدہ ہی، فرمایا سیر کے لیے لے کے گئی ہیں، یہ بھی فرمایا سفر کے لیے لے کے، سیر میں بھی چلا جاتا ہے، سفر میں بھی چلا جاتا ہے۔ فرمایا سیر اس لیے کہا ہے کہ عرب کا ایک محاورہ ہے، السفر و سفر، یہ سفر یہی عرب بندو سمجھتے، شاید اس میں تو سختی بھی تھی، کوئی تکلیف بھی آئی، کوئی پریشانی بھی ہوئی، فرمایا ہم وہ لفظ ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں سفر نہیں کروایا بلکہ سیر کروایا۔ کیا کروایا ہے، سیر کروائی، کس کو، بندہ خاص کو۔ بندہ خاص کون ہے، سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور علیہ السلام اپنے رب کے خاص بندے ہیں، جس طرح کہ بخاری شریف میں سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے خود ارشاد فرمایا، انت عبدی و رسولی، اے میرے مصطفیٰ تو میرا خاص بندہ ہے، تو میرا خاص رسول ہے۔
بڑا پیارا نبی ہے، نام کیا نام ہے؟ موسیٰ۔ اس کہتے ہیں کہ اس موقع کے بعد کہ رب کا قرآن کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے چہرہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، تیری آواز میں میرے تن من میں عشق علاقت شوق و محبت کی وہ ایک قلب پیدا کی ہے مالکا، اب رہا نہیں جاتا، تیری آواز اتنی حسین ہے، ذرا اپنی صورت بھی دکھا دے۔ آواز آئی لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، فرق آ گیا؟ فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا، کیا مطلب ہے؟ یہاں میرے مولانا غلامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک نقطہ بیان کرتے تھے، فرماتے تھے لا تقربوا ماء اليتیم، یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ یتیم محمد کے لیے اللہ اکبر۔ اب اسے کہتے ہیں اس کی شان کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، بندوں میں سے بندوں کی عظمت شانی ہوتی ہے، بشریت بشر ہم سب انسان ہیں، لیکن ایک جیسا مقام اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اگر ایک جیسا ہی مقام عطا کیا ہے تو پھر ترکڑی لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر میزان کا فائدہ کیا ہے؟ آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ کیا سب ایک مقام کے ہیں؟ رب کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل یہ ہم رسول فضلنا بعضهم على کلام کیا ہے اور فرمایا ورفع بعضهم درجات، اور بعض وہ بھی ہیں جن کے درجات کو رفعت عطا کرنا، جن کے درجات اونچے ہیں۔ اللہ اکبر حمد کثیرا، فرمایا ابد کی یہ تمنا تھی، طلب تھی کہ جس کی آواز سنی ہے کاش اس کی صورت دیکھوں۔ سوال زبان پہ آ گیا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اقبال کہتے ہیں یہ ہے عبد کا مقام، اور عبد ہو چیزیں جدھر، فرمایا عبد اور ہے، عبد ہو چیزیں جدھر ہے، عبد ہو کی شان ہے